السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ محترم، نوکری اور غلامی میں فرق ہے کیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے، تو ہمارے ایک دوست کا کہنا ہے کہ غلامی اور نوکری دونوں یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ تو ہم نوکری جو کرتے ہیں وہ جائز ہے، بزنس بھی جائز ہے، اور نوکری جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی جائز ہے، اور غلامی اب نہیں رہی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نوکری کو غلامی، تو کیا یہ بات درست ہے؟ غلامی الگ ہے، نوکری الگ ہے، اور بزنس تو پتہ ہے کہ بھائی خود کا تجارت۔ تو اسلام میں کیا ہم جابس کر سکتے ہیں یا وہ بھی غلامی کے ضمن میں آئے گا؟ تھوڑا سا اس بارے میں وضاحت کریں۔ کیا صحابہ بھی کہیں پر نوکری کیا کرتے تھے اسلاف میں سے یا نہیں؟ اس تعلق سے رہنمائی فرما دے، جزاک اللہ خیر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ لوگوں کی فضول باتیں ہیں کہ نوکری کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا یہ غلامی ہے۔ دیکھیے، غلامی ایک الگ چیز ہے۔ غلامی کہتے ہیں کہ جیسے پہلے زمانے میں تھا کہ غلاموں کی پیڑھی چلتی آتی تھی، خاندانی غلام ہوتے تھے، اور ان کو بازاروں میں بہرحال بیچا جاتا تھا، اور جو خریدتا وہ غلام اسی کا ہوتا تھا۔ یعنی وہ آدمی جو غلام ہے، اب وہ لونڈی، جو عورت جو غلام ہوتی ہے، غلام کی زندگی، اس کو لونڈی کہتے ہیں۔ جو لونڈی ہوتی ہے جو مالک کی ہمیشہ خدمت میں لگی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب وہ اس لونڈی کو استعمال بھی کر سکتا تھا۔ وہ اس غلام کو جو ہے جیسا چاہے اس کو استعمال کر سکتا، اس کو کام میں لے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو بھی ہو، وہ غلام کی زندگی الگ تھی، وہ غلامی الگ تھی۔ اب وہ اس دور میں نہیں رہی، تو اب غلام کا سسٹم ہی بالکل ختم، کسی طرح کی بھی غلامی نہیں ہے، سمجھے آپ کے؟ لیکن یہ جو آج کل کی جو ہم نوکری کرتے ہیں، جیسے آپ کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں یا کوئی دوسرا کسی کے ماتحت کام کرتا ہے، تو اس کو غلامی نہیں کہتے، سمجھے آپ؟ اس کو غلامی نہیں کہتے، یہ غلامی ہو ہی نہیں سکتی۔ ارے وہ غلامی الگ ہے، اور یہ کاروبار ہے، یہ معاش ہے، انسان کما رہا ہے۔ بہت سارے صحابہ، ایک صحابی وہ مشہور واقعہ ہے کہ جنگ میں سب اپنے اپنے جو ہے اللہ کے راستے میں دے رہے تھے، تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا، ایک یہودی کے پاس گئے، وہاں پر اس کا کام کیا، یعنی بالٹی وغیرہ کچھ اٹھایا وزن، تو اس نے بدلے میں، یعنی کمانے کے لیے انہوں نے جو ہے ایک یہودی کے ماتحت کام کیا، تو وہ کیا غلامی ہو گئی؟ پھر آزاد صحابی ہے، صحابی غلام بھی نہیں ہے، آزاد صحابی، یعنی ان کو کمانا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، تو کچھ نہ کچھ دینے کے لیے وہ جو ہے جا کر یہودی کے ماتحت کام کیے، تو یہودی اس ایک آدمی جو یہودی تھا، اس نے وہ صحابی کو چند کھجوریں دی، یعنی بدلے میں، یعنی جو کام کیا تنخواہ کے طور پر جو ہے کھجوریں دی، ٹھیک ہے؟ اور بہت سارے جو ہے واقعات ہیں جو کہ کوئی کام کر دیا، کسی کے ماتحت کام کرتا ہے، تو جو ہے اس کو غلامی نہیں کہتے۔ جیسے پھر مطلب یہ ہو گیا کہ میں مسجد میں امامت کرتا ہوں، تو میں کسی کے ماتحت کام کرتا ہوں، نماز پڑھانے کی مجھ کو تنخواہ ملتی ہے، تو پھر یہ غلامی ہو گئی۔ تو میں اگر مدرسے میں پڑھا رہا ہوں بابا نگر میں، تو وہاں پر اگر میں پڑھا رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے میں حفظ کی تعلیم بچیوں کو دیتا ہوں، مدرس ہوں، وہاں کا حفظ کا استاد ہوں، تو پھر میری غلامی کی زندگی ہو گئی، غلامی کی تنخواہ، غلامی کا پیسہ ہو گیا۔ ہاں، اور بہت سارے جو ہے حالات ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ غلامی کی زندگی الگ ہے، اور یہ جو ہم کرتے ہیں یہ غلامی کی زندگی نہیں ہے، ٹھیک ہے آپ؟ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی کے آخری زندگی کے الفاظ یہ تھے
الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، سب سے آخر زندگی کے آخری الفاظ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، آخری سانس لے رہے تھے، تو کچھ زبان کچھ حرکت دے، منہ کو حرکت دے کر کچھ کہنا چاہتے تھے، کچھ کہہ رہے تھے، تو آواز نہیں آ رہی تھی کمزوری کی وجہ سے، تو میں نے اپنا کان اللہ کے نبی کے منہ کن لگایا، تو اللہ کے نبی نے یہ کہا آخری الفاظ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو نماز تو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا، نماز کا خیال رکھنا، اس کی اہمیت معلوم ہو گئی، لیکن وما ملکت ایمانکم، جو تمہارے ماتحت ہے، تمہارے ہاتھ کے نیچے جو ہے، اب ہاتھ کے نیچے اس میں غلام بھی آتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ آتے ہیں، جیسے کہ آپ اگر کسی کمپنی میں نوکری کر رہے ہیں تو جو مالک ہے، جو اصل اونر ہے، اگر وہ ٹائم پر تنخواہ نہیں دے گا تو آپ اس کے ماتحت ہوں گے، اور اس پر جو ہے اللہ کے نبی نے زور ڈالا کہ اپنے جو ماتحت ہے، آپ کے نیچے جو کام کر رہا ہے، اس کے حق کا خیال رکھنا، چاہے وہ غلام بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی نے صرف غلام نہیں کہا، اللہ کے نبی نے ماتحت کہا، تو مطلب اس میں سارے لوگ شامل ہوئے، جو نوکری کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو نوکری کرتا ہے وہ بالکل سارے لوگ شامل ہوئے، یہ باتیں کرنا کہ غلامی کی زندگی، وہ لوگ کہتے ہیں، کسی کو غصہ آ گیا، وہ حیدرآبادی زبان میں یہاں پر کہتے ہیں نا کہ میرے سے نہ ہوتا بھائی غلامی کی زندگی، اگر مالک جو ہے ڈانٹا ڈپٹا تو نوکری جب چھوڑتے وقت لوگ کہتے ہیں ارے کیوں چھوڑے نوکری، ارے یہ غلامی کی زندگی نہیں ہوتی، جیسا چاہے کام کرا رہے، ہم کوئی یہ کام کرے تو یہ ٹائم پہ یہ کام کرو رہے، تو اب لوگ اپنی طرف سے لوگوں نے اپنی طرف سے وہ الفاظ بنائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحیح میں غلامی کی زندگی ہو جائے گی، غلامی کی معاش ہو جائے گا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال آپ کا سوال اچھا تھا، انشاءاللہ آپ اس جواب سے مطمئن ہوں گے، اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی اتباع کرنے والا بنائے، آمین۔